إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فقال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث أو صدقة جارية أو علم ينفع به أو ولد صالح يدعو له وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود لا يولد على الفطرة فأبواه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تمام تعریف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس کائنات نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے رہبری کے لیے ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا
تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے 2 جگہوں سے آیت تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ سورہ حجرات سے ہے، اور اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ علق سے ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے 2 حدیث کا ٹکڑا بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ اسلام میں دینی تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ اسلامی تعلیم، شریعت کا تعلیم، دینی تعلیم، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام میں تربیت اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو اولاد سے نوازا ہے، وہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس اولاد کی کیسی قدر کرنا چاہیے، اس نعمت کو کیسے سمجھنا چاہیے، اس کی تربیت کیسے دینی چاہیے، اور یہی اولاد ہمارے اور آپ کے لیے نفع بخش کب ثابت ہوں گے، لیکن یہی اولاد ہمارے اور آپ کے لیے نقصان دہ کب ثابت ہوں گے۔ اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت قرار دیا ہے، والباقیات الصالحات، کہ یہ زینت قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے زینت کب ہوں گے، اور نہ تو یہی اولاد ہمارے اور آپ کے لیے فتنہ کب بن جائیں گے، اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اور آپ جانیں جمعہ کے آداب میں سے کچھ آداب میں بتاتا چلوں آپ کو۔ جمعہ کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ ممبر پر جب خطیب آ جائے خطبہ دینے لگے، ممبر جب خطیب آ جائے خطبہ دینے لگے، اس وقت کیا کرنا ہے، کسی کو جنبش بھی نہیں کرنا ہے، بات وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے، پورے سکون سے بیٹھ جانا ہے، آرام سے بیٹھ جانا ہے۔ یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کے سامنے کوئی کنکری پڑا ہوا ہو تو اس کنکری کو بھی ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کنکری کو ہٹاتا ہے تو وہ کیا کرتا، لغو کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک آداب میں سے یہ ہے، اس لیے ہم اور آپ جب بھی جمعہ کے لیے آئے ہیں تو ہم اور آپ خطیب کے تقریر سنتے ہوئے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، خاموشی اختیار کر لیں اور ایک دم سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں، شور و گو نہیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں، دیگر اشارہ کنایا نہیں، کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کریں گے تو جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، ہم اور آپ جمعہ کے خطبے کے لیے جب آتے ہیں تو ہم اور آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو برائے مہربانی یہ بات بھی سراسر غلط ہے، یہ بات بھی حرام ہے، ٹیک لگا کے بیٹھنا درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں بتاؤں آپ کو، عربی کے اندر ایک شکل ہوتا حبوا، یعنی دونوں گھٹنے کو اوپر کر لینا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ جانا، ایسا بھی بیٹھنا بھی حرام ہے، اور اگر آپ ایسا بیٹھیں گے تو آپ جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرتے تھے تو صحابہ کرام ایسے غور و تفکر کے ساتھ خطاب کو سنتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ صحابہ کرام کے سروں پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہو، اور اگر تھوڑا بھی جنبش کریں گے تو ایسا ہوگا کہ وہ پرندے گر جائیں گے نیچے، تو اس طرح سے خطاب فرماتے تھے۔ اور یہ آپ لوگوں کی یہ کیا ہے، سستی و کاہلی ہے کہ آپ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم ذرا بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی معاملہ ہے، آپ یہاں آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے لیے تھک جاتے ہیں، لیکن یہی اگر آپ ٹی وی کی اسکرین میں آپ کا نظر رہے تو آپ 3 گھنٹہ بیٹھیں گے، جب تک کہ پورے ہسٹری نہیں دیکھ لیں گے تب تک تھکیں گے نہیں۔ کوئی اگر سیریل رات میں آ رہا ہو، جب تک کہ 11 بج نہیں جائے گی، سیریل آ نہیں جائے گا، سیریل دیکھ نہیں لیں گے، تب تک آپ کی کمر تھکے گی نہیں، تب تک آپ سوئیں گے نہیں، چاہے آپ کتنا بھی تھکے ہوئے۔ لیکن یہ دینی معاملہ ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں، وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس بات کو یاد رکھیں کہ خطبہ کے آداب میں سے کیا ہے کہ خطبہ کے دوران تھوڑا بھی جنبش بھی نہیں کرنا ہے، اور اشارے اور کنایے سے بھی بات نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز، یہ بات ہمیں بار بار بتانے کی ضرورت نہ پڑے،
ہم اور آپ خطبہ کے لیے جب آئیں تو برائے مہربانی ٹیک لگا کر کے نہ بیٹھیں. ٹیک لگا کے بیٹھیں گے شیطان کا غلبہ ہوگا، نیند آ جائے گی، خطبہ کے اندر کیا بیان ہو رہا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، خطبہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ویسے تو الحمدللہ آپ لوگ خالی جمعہ والے ہیں، اب جمعہ کے دن آ کر کے بھی اگر خالی اسی طرح ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائیں گے پھر کیا ملنے والی ہے. تیسری چیز یہ ہے الحمدللہ خطبہ سے پہلے جو آ گئے ان کا نام رجسٹر میں درج ہو گیا. اب یہ سوچتے ہوں گے کہ مولوی صاحب رجسٹر میں درج کر رہے ہیں کیا؟ مولوی صاحب کھاتا لے کے میں نہیں، کوئی فرشتہ آپ کے لیے آپ کی حاضری لینے کے لیے فرشتہ یہ نورانی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل آپ کے لیے بھیجا ہے. لیکن جو خطبہ سے پہلے آ گیا ان کا نام تو لکھا گیا، لیکن جو خطبہ کے بعد آ رہا ان کے نام نہیں لکھا جا رہا ہے. اب وہ حاضر تو ہے لیکن نام ان کا درج نہیں ہے، حاضری ان کی نہیں ہے. اس لیے برائے مہربانی جمعہ کے دن بھی تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کریں، جمعہ کے دن بھی ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں، یہ جمعہ کے آداب میں سے ہے. اور آپ لوگ بارہا سنے ہوں گے لیکن یہ سستی و کاہلی ہے آپ لوگوں کی، سستی یا کاہلی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک ضد اور ہٹ دھرمی ہے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں مولویوں کا کام ہے بیان کرتے جائیں، ہمارا کام ہے ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے، ہمیں کچھ کرنے کا نہیں ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہی طریقہ ہم کریں گے، ہم جیسے چل رہے ہیں ہم ویسے ہی چلیں گے، ہم زمانے کے ساتھ چل رہے تھے ویسے ہی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھیں گے. یا تو یہ غلط فہمی ہے یا شیطان آپ لوگوں کو ورغلا رہا ہے یا تو یہ ہٹ دھرمی و ضد ہے یہ. اس لیے میرے بھائیوں خطبہ سے پہلے آنے کی کوشش کریں. بارہا وہ روایت سنے ہوں گے آپ لوگ، مشہور و معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو جمعہ کے دن جو مین دروازہ ہوتا ہے وہاں پر آ کر کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور جو پہلے گھڑی میں آتا ہے اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ عبداللہ پہلے گھڑی پہ آیا ہے، اس کا نام لکھ دیا جائے اور ان کو اونٹ کا ثواب دے دیا جائے. دوسرے گھڑی میں کوئی شخص آیا ہوا ہے، یہ عبد الرحمن شخص حاضر ہوا ہے، چلو ان کا نام لکھ دیا جائے، چلو ان کو گائے کا ثواب دے دیا جائے. تیسرے گھڑی میں کوئی انسان پہنچا ہے، چلو یہ عبد الستار صاحب پہنچا ہوا ہے، چلو ان کا نام تیسری گھڑی میں رکھ دیا جاتا ہے، ان کا نام درج کر دیا جاتا ہے اور ان کو ایک میڑھا قربان کرنے کے برابر ثواب دی جاتی ہے. چوتھے گھڑی میں کوئی پہنچ گیا ہے، چلو یہ عبد الوہاب صاحب پہنچ گیا ہے، ان کا نام لکھ دیتے ہیں اور ان کو ایک مرغی قربان کرنے کے برابر ثواب مل جاتی ہے، پھر انڈے قربان کرنے کے برابر ثواب مل جاتی ہے. یہ چار تو اسپیشل ہے لیکن ان کے بعد بھی جو آتے ہیں ان کا بھی نام درج کیا جاتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ ممبر پر خطیب نہ آ جائے تب تک. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جمعہ کے دن تھوڑا جلدی آنا چاہیے، جمعہ کے دن تھوڑا جلدی آنا چاہیے. میں مثال دوں آپ کو، مثال دوں دنیاوی معاملے کا. کیوں آپ کو اگر کہیں یہاں سے کہیں جانے کے لیے بس پکڑنا ہو تو آپ کبھی 5 منٹ لیٹ کبھی بھی نہیں آئیں گے. آپ 5 منٹ لیٹ ریلوے اسٹیشن پہ نہیں پہنچیں گے، 5 منٹ لیٹ بس اسٹیشن پہ نہیں پہنچیں گے. کیوں؟ اگر آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ گاڑی چھوٹ جائے گی بھائی. حالانکہ وہ گاڑی لیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، یہ لیٹ نہیں ہوتا، ان سے یہ نورانی مخلوق ہے. تو میرے بھائیوں ان چیزوں کو یاد رکھیں، خیال رکھیں اور ہم اور آپ کیا کریں؟ جمعہ کے دن پہلے آنے کی کوشش کریں. تو آج کا میرا موضوع خطابت ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے عام فہم انداز میں بیان کروں گا. تربیت اولاد ہے میرے بھائی، تربیت اولاد. اولاد ایک ایسی نعمت ہے، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے پاس دھن ہو، دولت ہو، مال ہو، سلطنت ہو، سب کچھ ہو، لیکن اولاد نہ ہو تو ایمان تک بیچ دیتا ہے انسان. جی میں نے صحیح کہا، میں نے صحیح کہا اور سوچ سمجھ کر کے میں نے یہ بات کہی ہے. ایمان تک بیچ دیتا ہے. گھر میں شادی ہو کر کے 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، 4 سال ہو گیا، ڈاکٹر کو بتاتے بتاتے پریشان ہو گیا، اب بچے پیدا نہیں ہو رہا ہے، گھر کے اندر آنگن سونا ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اولاد سے اولاد نہیں نواز رہا ہے. کوئی پڑوسن آیا ساتھ میں اور آ کر کے کہہ دیا بڑے پہاڑ جاؤ وہاں سے اولاد مل جاتی ہے، بڑے پہاڑ جاؤ فلاں مزار پہ جا کے چادر چڑھا دو وہاں سے اولاد مل جاتی ہے، فلاں جگہ پہ جاؤ جا کے بکرے کاٹ دو وہاں سے اولاد مل جاتی ہے. اب ان کو اولاد کی تڑپ ہے، گھر و آنگن سونا ہے، بکرا ذبح کر دیا جا کر کے بڑے پہاڑ میں. ایمان ختم ہو گئی، ایمان چھن گیا، وہ انسان نکل گیا اسلام سے،
اولاد کے لیے، تو اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان ایمان تک بیچ دیتا ہے۔ اور جن کے پاس اولاد ہے میرے بھائی، اس اولاد کی قدر کریں، اس اولاد کی اہمیت کو جانیں، اس اولاد کی فضیلت کو جانیں۔ یہ اولاد آپ کے لیے درجات کو بلند کر سکتا ہے، یہ اولاد آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جو تمام انبیاء کرام اولاد کے طلب کیے، اولاد کو مانگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انکساری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور بردبار اولاد عطا کر۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی اور پیغمبر، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جن کے بال سفید پڑ گئی ہے، بیوی بھی خوسٹ ایسا دہلیز پہ قدم رکھ دی ہے کہ اب بچہ ہونے کی امید نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بال سفید ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے تو نیک اور مجھے ایک اولاد عطا کر، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا کر دی۔ تو میرے بھائیوں میں ثابت یہ کر رہا ہوں، بتا یہ رہا ہوں کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد سے اگر گھر محروم ہے تو وہ انسان حقیقی معنوں میں محروم ہے۔ اور اولاد ہونے کے بعد اولاد کو اسلامی تربیت نہیں دیتا ہے، دینی تعلیم نہیں سکھاتا ہے، انہیں کوئی چیز کا دعوت نہیں دیتا ہے، تو ایسا انسان نفع کے بجائے نقصان اٹھانے کے قابل ہے۔ آپ کو بتاؤں، اسی لیے اسلام میں آپ کو بتایا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، کتنے دن کا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ بچے کو نماز کا حکم دیں، مروا اولادکم فی الصلاۃ۔ جب بچہ 7 برس کا ہو گیا ہے، 7 سال کا ہو گیا ہے، تو بچے کو نماز کا حکم دیا جائے، مسجدوں کو آباد کرنے کو کہا جائے۔ اور اگر 7 سال کا ہونے کے بعد وہی آپ کا بچہ، وہی آپ کا فرزند، وہی آپ کا پیارا، وہی آپ کا آنگن کو سونا کیا ہے روشنی بخشنے والا، وہی آپ کا بڑھاپے کے لاٹھی بننے والا، اگر وہی 7 سال کا ہو گیا ہے اور بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، 10 سال کا ہو گیا، تو ان کو مارو اور نماز کی تعلیم دو، نماز کی تربیت کرو، نماز کی تعلیم دو۔ اب یہاں کہاں پڑھیں گے جب 60 سال کے بابا ہی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہے 7 سال کے بچے کیا نماز پڑھیں گے؟ اور وہ اولاد کیا نماز پڑھے گی بھلا؟ وہ اولاد اور وہ بیٹا کیا نماز پڑھے گی؟ جو باپ یہ کہہ کر کے رات میں بچے کو سلاتا ہو، جو ماں یہ کہہ کر کے رات میں اولاد کو سلاتی ہو کہ بیٹا سو جاؤ جلدی، کیوں صبح اسکول جانا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ بچہ کو کیا کہہ کے سلایا جاتا ہے کہ بچہ بیٹا سو جا، صبح فجر میں نماز کے لیے نہیں اٹھنا ہے، آپ کو صبح مسجد میں نہیں جانا ہے، صبح آپ کو درس نہیں سننا ہے، صبح مسجد جو اسلام آپ کے لیے جس میں جو کرو گے تو اسلام پر باقی رہو گے وہ نہیں، بلکہ صبح بیٹا اسکول جانا ہے، صبح اسکول جانا، اسکول نہیں جاؤ گے تو فیس بڑا مہنگا ہے، فیس کیا ہوگا کٹوتی ہو جائے گی۔ اسی لیے آج دینی تعلیم سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسی لیے دینی تعلیم سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ بچیوں کو مسجد میں بھیجو، لیکن ان کے باوجود بھی بچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس دین سے محبت نہیں ہے مسلمانوں کو، اس دین سے محبت نہیں ہے مسلمانوں کو، یہ شریعت سے مسلمانوں کو محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے مسلمانوں کو۔ آج جو جوتے پڑ رہے ہیں مسلمانوں کے کندھوں پہ، مسلمانوں کے سروں پہ، مسلمان کے حقوق ایک ایک کر کے جو چھینے جو جا رہے ہیں، آج یہی وزن ہے، مین ریزن اور سبب یہی ہے کہ مسلمان کو اپنا کلچر جو ہے اس سے محبت نہیں ہے، اپنا جو دھرم ہے اس سے محبت نہیں ہے۔ آج عیسائیوں کے دھرم پر فخر ہے اور اس سے محبت ہے ان کو، آج اسکول اور دیگر چیزوں سے محبت ہے اور ان سے پیار ہے اس کو، اس لیے سوتے وقت ماں کہتی ہے، جب آپ کہتا ہے کہ بیٹا آپ کو سونا ہے جلدی کیونکہ آپ کو اسکول کے لیے اٹھنا ہے، جب یہ ماں باپ یہ کہہ کر کے سلائے، پھر ایسے اولاد آپ کے نافرمان نہیں بنے گی، پھر کیا بنے گی؟ ایسی اولاد گالیاں نہیں دے گی، پھر کیا دے گی؟ ایسی اولاد پتے اور جوئے نہیں کھیلیں گے، پھر کیا کریں گے؟
ایسے اولاد مسجدوں سے دور نہیں ہوگی پھر کیا ہوگی؟ اور تو مزید بتاؤں آپ کو میرے بھائی، مزید بتاؤں آپ کو، میں نے اکثر جگہوں پہ یہ بات کہی ہے، آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، آج ہمارے اور آپ کے لیے یہ دینی، یہ دنیاوی تعلیم اتنا اہمیت رکھنے لگی ہے، دنیاوی تعلیم اتنا اہمیت رکھنے لگی ہے کہ ہمیں اور آپ کو جمعہ تک کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو جمعہ تک کی پرواہ نہیں ہے، ہم اور آپ ایک دن چھٹی نہیں کر سکتے، جا کر کے اسکول والے کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو جمعہ کے دن ہے ذرا ہمارے بچے کو 1 گھنٹہ پہلے چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارا اسلام زندہ ہے تو مسجدوں سے زندہ ہے، ہمارا دین زندہ ہے تو مسجدوں سے زندہ ہے، ہمارا ایمان زندہ ہے تو مسجدوں سے زندہ ہے۔ اگر مسجدوں سے رشتے کو ہم کاٹ دیں گے ہمارا ایمان ختم ہو جائیں گے، مسجدوں سے رشتہ کاٹ دیں گے ہمارا ضمیر مر جائیں گے، مسجدوں سے رشتہ کاٹ دیں گے تو ایسا ہوگا کہ ہم اسلام پر رہیں گے، شناختی کارڈ میں ہمارا نام مسلمان ہوگا، آدھار کارڈ میں، لیکن ہم حقیقی نام پہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ ہمارا دیگر چیز جو ہے پہچان پتر کے اندر ہمارا نام ہوگا مسلمان جیسا، لیکن حقیقی معنوں میں ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ اسکول کے اندر ہمارا نام مسلمان جیسا ہوگا لیکن حقیقی معنوں میں ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ دیگر چیزوں میں ہمارے لوگ ہمیں جوتے ماریں گے مسلمان کہہ کر کے، لیکن حقیقی معنوں میں ہم مسلمان نہیں ہوں گے، اسی لیے جوتے کھانے پر ہم مجبور ہوں گے۔ میرے بھائیو، جمعہ کے دن کے لیے، حالانکہ آپ لوگ بارہا سنے ہوں گے یہ روایت کہ اگر کوئی بھی انسان اگر جان بوجھ کر کے 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دیتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کسی سے بھی فتویٰ پوچھ لیجئے، اگر میرے بات کے اوپر یقین نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے جانکار ہیں، آپ لوگ سب بہت جانتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں جانتے، زیرو ہیں سب، کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے مسجدوں کو آباد کرتے، اگر جانتے ہوتے تو اولاد کی تربیت میں کبھی اتنا کوتاہی نہ کرتے، اگر جانتے ہوتے تو آپ کی اولاد ایسے گالی اور گلوج نہ بکتی، اگر آپ جانتے ہوتے آپ کی اولاد مسجدوں سے دور نہیں ہوتی، اگر آپ جانتے ہوتے تو مسجد جمعہ کے دن مسجد کو ضرور آئے ہوتے، کیونکہ جمعہ ہی کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، جمعہ ہی کا ایک ایسا مقام ہے جس سے انسان کچھ تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ جمعہ کے خطبے سن کر کے، جمعہ کا بیان سن کر کے، تو میرے بھائیو آپ لوگ تہیہ کریں، جن کا بچہ مسجد میں اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، جا کر کے ریکویسٹ کریں، ان کو ریکویسٹ کریں کہ ہمارے جمعہ کے دن ہمارے بچے کو کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے چھوڑ دیا جائے، اور آپ وقت نکالیں، وقت جا کر کے جائیں اسکول میں، جا کر کے اس کو کیا کریں، پک اپ کریں، مسجد پہنچائیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری۔ اگر آپ نسل کو برباد کر دیے، اولاد کو برباد کر دیے، کل یہی اولاد آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گی بلکہ گالی دے گی، آپ کو گالی دے گی۔ کیا گالی دے گی؟ کیا گالی دے گی معلوم؟ آپ کے گاؤں یا کیا ہے ادھر کا معروف و مشہور کیا ہے؟ گالی وہی دے گی، سالہ میرے لیے کیا کیے؟ سالہ میں ممبر پہ چڑھ کے گالی نہیں دے رہا ہوں، سالہ بولے تو آپ لوگوں کے نظر میں کیا ہے؟ گالی بن گیا ہے۔ سالہ ایک پوتر رشتہ ہے، سالہ ایک پوتر رشتہ ہے، پاک رشتہ ہے، بہنوئی اور بھائی جان کے درمیان یہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے بہن کو کسی کو دے دیتا ہے اس وقت یہ رشتہ قائم ہوتا ہے، ایک پوتر رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن گالی اور گلوج سے بات کرے گا، جب آپ تربیت نہیں دیں گے اولاد کو، میرے لیے سالہ کیا کر کے گیا مجھے؟ میرے بھائیوں تو غور کریں، فکر کریں، اور یوں ہی نہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے تربیت کرنا، آپ کے ہاتھ میں اولاد کی تربیت کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن مولوی صاحب سے نہیں پوچھیں گے، مولوی صاحب سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ تربیت کیے تھے نہیں کیے تھے۔ مولوی صاحب اپنے ذمہ داری نبھا رہے ہیں، آپ اپنے ذمہ داری نبھائیں، آپ اپنے اولاد کو آپ سنبھالیں، آپ نماز کی تربیت کریں، آپ نماز کے لیے بلائیں، آپ سدھاریں ان کو، آپ جا کر کے بات کریں، اور بات کریں گے بات بنے گی، بات کریں گے بات بنیں گے۔ اسکول میں جا کر کے بات کریں گے، آپ کو بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور نہ ایسے میرے بھائیوں دیکھیں، ابھی جو حجاب کے اوپر جو پابندی لگی ہے، اسی بنا پہ پابندی لگی ہے کہ مسلمانوں کو یہ کلچر اور یہ جو شریعت کے قانون انہیں پسند نہیں تھا۔ بعض مسلم خواتین جاتی تھی پردہ کر کے، لیکن بعض خواتین پردہ کر کے نہیں جاتی تھی، اس لیے کیا کہا گیا، کورٹ کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ کوئی یہ اسلام کے کوئی بہت ہی امپورٹنٹ پارٹس نہیں ہے، اس لیے اس کو بے دخل کر دیا جائے، پردے نہیں دینا چاہیے۔ کل ایسا نہ قانون لاگو نہ کر دیا جائے ملک ہندوستان کے اندر کہ جمعہ کی کوئی اتنا اہمیت نہیں ہے، کوئی اتنا فضیلت والے کام نہیں ہے۔ چلو جمعہ کی اگر اتنا اہمیت ہوتی تو مسلمان کے بچے جمعہ کے دن کیوں آتے مسجد، یہاں پہ اسکولوں میں جمعہ کے دن کیوں آتے؟ ان کے ماں باپ، ان کے پیرنٹس، ان کے ماتا پیتا کیوں نہیں آ کر کے کہتے کہ اتنا ہمارے جمعہ کی نماز کی اتنا اہمیت ہے کہ اگر کوئی 3 جمعہ نہیں پڑھتا ہے تو دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ اسلام میں آنا ہے تو کلمہ پڑھ کر کے آنا ہے،
کلمہ پڑھ کر کے آنا ہے، کہیں کورٹ یہ فیصلہ نہ سنا دے، کہیں ایسا نہ ہو۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس وقت ہے میرے بھائی، آپ کے پاس ہے، اولاد کو بگڑنا نہ دیں۔ آپ کے ہاتھ میں اولاد کو بنانا وہ بگاڑنا۔ آپ اگر ابھی چاہیں گے، اولاد کیسے ہوتے ہیں؟ ایک درخت کے مانند ہوتا ہے، ایک درخت کے مانند۔ درخت جب نازک ہو اس وقت آپ موڑ دیں، جدھر چاہیں موڑ دیں گے۔ اگر یہی اولاد جب بڑا ہو جائیں گے تو یہی اولاد آپ کے سر پہ بیٹھیں گے اور آپ سے الٹا زبان درازی کریں گے، آپ سے سینے سپر ہوں گے اور آپ سے بات کریں گے اور آپ سے لڑیں گے، وہ جھگڑیں گے، تو آپ ان کو نہیں سدھار سکتے۔ ابھی آپ کے ہینڈر پہ ہے، آپ کے قابو میں ہے، آپ ان کو دو جھڑی مار کر کے، دو ہاتھ کا بھی استعمال کر کے ان کو آپ ابھی سدھار سکتے ہیں، لیکن بڑے ہو گئے تو الٹا آپ کو مارے گی وہی اولاد، الٹا آپ کو مارے گی وہ اولاد۔ یہی اولاد جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، وہی اولاد آپ کے لیے کیا زحمت ہو جائیں گے، زحمت ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے باتوں پر غور کریں، میرے باتوں پہ غور کریں اور غور و فکر کریں، اور اولاد کو کم از کم نمازی بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ عیسائی کا بچہ ہو، چاہے وہ کرسچن کا بچہ ہو، چاہے وہ سکھ کا بچہ ہو، چاہے وہ ہندو کا بچہ ہو، کسی کا بچہ ہو، اگر وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے ماں باپ جیسا چاہے ویسا بناتا ہے، ان کی ماں باپ کی تربیت کے اوپر ہوتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ما من مولود لا یولد علی الفطرہ، ما من مولود لا یولد علی الفطرہ، کہ سارے کے سارے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ او یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، چاہے ان کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، اگر یہودی ہوتے ہیں، ان کی تربیت اچھا نہیں ہوتا ہے تو وہ یہودی بن جاتے ہیں، نصارہ ہوتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، جیسی تربیت ہوتی ہے اسی طرح بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی اولاد جو ہے، آپ کی اولاد بہت پیاری ہے، آپ مریں گے تو یہ اولاد کام آئیں گے آپ کے لیے، آپ مریں گے یہی اولاد کام آئیں گے۔ اور وہ ایسا بھلا اولاد سے بھی کیا فائدہ جن کے لیے آپ نے سلطنت جمع کر دیے، جن کے لیے آپ نے دولت جمع کر دیے، جن کے لیے آپ نے حلال و حرام کی تمیز باقی نہ رکھی، اور وہی اولاد آپ کے نماز جنازہ نہ پڑھا سکے، وہی اولاد آپ کے لیے کندھا نہ دے سکے، وہی اولاد آپ کو مر جانے کے بعد دعا نہ کر سکے، یہ اولاد رکھ کے کیا فائدہ، یہ اولاد کی کیا فائدہ۔ میرے بھائیوں، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ مر گئے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر جو ہے وہ قبر کے درجات کو بلند کر سکتے ہیں، جنت میں درجات بلند کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے درجات بلند کر سکتے ہیں، کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا کہ یہی اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے ماتا پتا کے لیے، اپنے والدین کے لیے اپنے دست مبارک کو اٹھا دیتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، بڑھاپے کی حالت میں ہے، ماں باپ تفلیق میں ہے، تب دعا کرتی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ جس طرح سے میرے ماں باپ نے، میرے والدین نے، میرے پیرنٹس نے، میرے ماتا پتا نے جس طرح سے بچپن میں مجھے سنبھالا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان کا بچپنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج یہ بڑھاپے کی دہلیز کو قدم رکھ چکا ہے، اللہ آج یہ بے بس ہے، آج یہ کمزور ہے، اے اللہ ان کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ان کے اوپر تو رحم فرما۔ ایسا دنیا کے اندر اگر بڑھاپے کی حالت میں ہے تو یہ دعا کر رہے ہیں، دعا قبول ہو رہی، ان کو سکون و اطمینان مل رہا ہے، مر گیا ہے قبر کے اندر پہنچ گیا ہے، قبر کے اندر پہنچ گیا ہے، قبر کے اندر دعا کر رہے ہیں، اولاد دعا کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے میرے والدین محترم نے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا، تن من دھن سب کو نیند کو قربان کیا، جان کو زوخم میں ڈالا، کوئی چیز دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا، کیا بارش کو بارش نہیں سمجھا، میرے لیے محنت کیا، قد و کاوش کیا، کمایا مجھے پالنے کے لیے، مجھے بڑا کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج میں اس کو کیا دے سکتا ہوں، آج کوئی صلہ نہیں دے سکتا ہوں، اے اللہ میں دعاؤں کا تحفہ ان کے پیش نظر میں بھیج رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے والدین، اگر میرے ماں باپ قبر کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اگر دعا کرے گی ان کی مغفرت ہوگی، دعا کرے گی مغفرت ہوگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ماں باپ نیک تھے، صالح تھے، پرہیزگار تھے، اچھا اللہ رب العالمین کے متقی بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزید
درجات کو بلند کر، ان کے درجات بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے بندہ، سوال کرتا ہے میں نے کوئی نیکیاں نہیں کی، میں نے کوئی نیکی کے کام نہیں کی، آخر وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے میرا درجات کو بلند کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتے کے ذریعے جواب آتا ہے کہ تم نے جو چھوڑا ہے نیک اولاد چھوڑا ہے، وہی نیک اولاد تمہارے خاطر دعائیں کر رہی ہے، وہی نیک اولاد تمہارے لیے رو رہی ہے، وہی اولاد تمہارے گڑ گڑا رہی ہے اور دعا کر رہی ہے تمہارے لیے، اس لیے درجات کو بلند کیا گیا ہے۔ وہی اولاد رحمت ہے آپ کے لیے، وہی اولاد رحمت ہے آپ کے لیے۔ لیکن آپ اتنا مگن ہو جائیں دنیاوی تعلیم میں، آپ کو اولاد کی کوئی اہمیت معلوم ہی نہیں، آپ کو شریعت کا تعلیم کوئی اہمیت ہی معلوم نہیں، تب پھر یہی اولاد جب پیے گی شراب، یہی اولاد جب اڑائے گی گل جھرے، یہی اولاد جب بگڑے گی تو آپ سزا کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ سزا کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اولاد دیا، یہ نعمت ہے آپ کے پاس، امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ امانت ہے۔ اس امانت کے تعلق سے کل قیامت دن آپ سے پوچھے گا، اگر میرے اولاد ہیں میں ان کی تربیت صحیح نہیں کیا، میں ان کی تربیت صحیح نہیں کیا تو مجھے پکڑیں گے کل قیامت کے دن، تم نے امانت کے طور پر میں نے دیا تھا، اس امانت کو تم نے سنبھالا یا نہیں سنبھالا، مجھے پکڑ لیں گے میرے بھائی۔ اس لیے اولاد کی تربیت بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے پاس اولاد جو ہے تو اولاد کیا ہے، اولاد کی اہمیت کو جانیں، اولاد کی اہمیت کو سمجھیں، اولاد کی اچھی تربیت کریں، اولاد کو کیا نکھاریں، اولاد کو بتائیں یہ ہیرا ہے، ہیرا، یہ ہیرا آپ جیسے یہ سونے کو جتنا تپائیں گے وہ سونا ہی رہے گا۔ یہ اولاد آپ کے پاس ہے، آپ دین کی تربیت اچھا کریں، آپ تربیت دیں، تعلیم دیں ان کو، جو مدرسے جو یہاں پہ مساجد کے اندر جو تعلیم ہوتے ہیں ان کی اہمیت دیں، آپ ان کی اہمیت ہے۔ اگر آپ کے بچے تعلیم سے جڑیں گے، مسجدوں سے جڑیں گے، مسجد کے اندر جو شب تعلیم ہوتی ہے اگر اس سے بھی جڑیں گے تو آپ کا بچہ کیا ہے، آپ کا بچہ کیا ہے، اسلام پر باقی رہیں گے، ورنہ اسی طرح سے اسلام پر باقی نہیں رہ سکتے گے۔ کچھ عالم نہیں بن سکتے، کوئی بہت بڑا واعظ اور مقرر نہیں بن سکتے یہاں کے تعلیم سے، بس آپ کے بچہ کیا ہے، اسلام پر باقی رہ سکتے، نماز کے دعائیں سیکھ سکتے ہیں، اسلام کیا ہے سمجھ سکتے ہیں، دین کیا ہے سمجھ سکتے ہیں، نماز چھوڑنے پر کیا ملتی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو مسجد کی تعلیم ہے اس پر غور و فکر کریں، آپ فوکس کریں، آپ جس طرح سے آپ کیا ہے پورے پابندی کے ساتھ، اگر آپ کا بچہ ایک دن اگر نہیں جائے اسکول، آپ پکڑ لیتے، لاٹھی اٹھاتے ہیں، فیس کیا خامخواہ بھر رہا ہوں، اتنا جو مہینہ سالانہ 50,000 40,000 جو اسکول والے کو دے رہا ہوں، کیا کہاں سے لایا ہوں، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ویسے آپ سوال، اگر آپ کے بچے اگر ایک دن مسجد نہیں آئے، آپ پوچھیں ان سے، آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں معلوم، گاؤں دیہات والے، مولوی صاحب نہیں پڑھا رہے ہیں، میں سابقہ پڑھا ہے، میں بہت دن سے یہ کام یہ فیلڈ میں ہوں، مولوی صاحب نہیں پڑھا رہے ہیں، کیا کرتے کہ مولوی صاحب کی ذمہ داری لاسٹ میں آتا ہے، ایک دم لاسٹ ذمہ داری مولوی صاحب کی۔ سب سے پہلی ذمہ داری جس کی ہے ماں باپ کی، ماں باپ کی ذمہ داری سب سے پہلے اس کو اٹھائیں، فجر میں نماز میں ساتھ میں لے کر کے آئیں، نماز میں ساتھ لے کر کے آئیں، وہاں بیٹھا دیں پڑھانے کے لیے، سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری بچوں کی ذمہ داری شوق، تیسری ذمہ داری اب مولوی صاحب کی ذمہ داری۔ لیکن آج کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب نہیں پڑھاتے، آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں اور پڑھانے کے باوجود اگر آپ کا بچہ کمزور ہے، آپ ٹیوشن کراتے ہیں، نہیں کراتے، ٹیوشن کراتے وہاں جا کر کے، ٹیوشن میں ہمارا بچہ پڑھ جائے، ہمارا بچہ اچھا رینک لائے، ہمارا بچہ اچھا نمرات حاصل کرے، ہم اور آپ ایسے کرتے نہیں کرتے؟ لیکن آپ کا بچہ مسجد میں تعلیم ہو رہی، پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا، آپ نے دیکھا؟ کیوں آپ دین سے نابلد ہیں، آپ ہی کو خود دین معلوم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ سے ذمہ داری ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھیں گے، ہم سے نہیں پوچھیں گے۔ آئیے روایت سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان جب مر جاتا سب چھن جاتی ہے، یہ کار، یہ بلڈنگیں، یہ دولت، یہ سلطنت، یہ تمام ساری چیزیں، بنیان اتار لیں گے میرے بھائی، بنیان سڑا ہوا بنیان بھی اتار لیتے ہیں۔ کئی میت کو کیا ہے غسل دینے کی باری آئی، اگر بنیان اتر نہیں رہا ہے تو کینچی سے کاٹ کر کے نکالیں، بے بس ہو جاتا ہے انسان، چڈی بھی نکال لی جاتی ہے، انگوٹھی بھی نکال لیے جاتے ہیں، گھڑی بھی نکال لیے جاتے ہیں، موبائل ہے تو 4 بچے ہیں تو لڑائی ہونے لگتے ہیں کہ ہم استعمال کر لیں گے، سیم نکال کے پھینکتا ہوں، ہم استعمال کر لیں گے، وہ کہتا نہیں میں استعمال کرتا ہوں، کورٹ کچہری تک پہنچ جاتے ہیں،
زمین و جائیداد ہے تو کورٹ میں لڑتے ہیں جا کر کے، بڑے بھائی کہتا ہے کہ مجھے اتنا ملنا چاہیے، چھوٹے بھائی کہتے ہیں مجھے اتنا ملنا چاہیے، لیکن وہی اگر آپ تربیت دے دیے، اولاد کو نکھار دیے، اگر آپ کا یہ ہیرا ہے، ہیرا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، اگر آپ اس کو اچھی تربیت کر دیے تو آپ کے لیے لڑیں گے نہیں بلکہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور سب سے بڑا تحفہ اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہی ہے میرے بھائی۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے ان کے تمام رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تمام ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ان کے 3 اعمال ہمیشہ باقی رہتی ہے، ہمیشہ 3 اعمال باقی رہتی ہے۔ کون سے اعمال؟ اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، صالح اولاد، شریعت کا پابند اولاد، پیکوڑ اولاد نہیں، گالی گلوچ بکنے والا اولاد نہیں، پتہ کھیلنے والا اولاد نہیں، ماں باپ کا نافرمان اولاد نہیں، بلکہ ولد صالح یدعو لہ، ایسا اولاد جو مرنے کے بعد بھی اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایسے صدقہ و زکوٰۃ جو اپنے مال سے انہوں نے اللہ رب العالمین راہ میں خرچ کر دیا تھا، ایسے کوئی نیکی کا کام پیسہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا کیا تھا کہ مسجد میں کہیں بور بل لگا دیا، کہیں پہ پانی کا انتظام کر دیا، جب تک لوگ پیتے رہیں گے تب تک ثواب ملتے رہیں گے۔ یہ 3 ہی چیز باقی رہے گی، دیگر چیزیں نہیں۔ اب مرنے کے بعد ابو مر گیا قرآن کھانے کرا دیں گے، دعا بخشا دیں گے، مولوی صاحب آئیں گے فاتحہ درود کر کے چلے جائیں، یہ سب ملنے والے نہیں ہے، یہ سب نہیں ملے گی آپ کو۔ اگر ملے گی تو اولاد کو نیک بنائیں گے تو ملے گی۔ تو میرے بھائیو باتیں بے شمار تھی، یہیں سے بات کو ختم کریں گے کیونکہ وقت کی قلت ہے اور آپ لوگ بھی بور ہو رہے ہوں گے، تو یہی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ مسجد کی جو تعلیم ہے، مسجد کا جو مکتب ہے، اس کو آپ لوگ کیا کریں، کوئی آسانی اور معمولی نہ سمجھیں، معمول نہ جانیں۔ آپ ہر روز پوچھیں اپنے بچے کو، اگر آپ باہر رہتے ہیں آپ فون کریں، بیوی کا حال خبر لیتے ہیں، گھر میں چاول ہے، شکر ہے، چینی پتی ہے، سب پوچھتے ہیں، وہاں پوچھ لیں کہ بیٹا آج نماز کو گیا تھا نہیں گیا تھا، آج پھر مسجد مولوی صاحب وہاں پہ تعلیم دے رہے تھے کہ تعلیم کو گئے تھے نہیں گئے تھے، پوچھ لیں، ایک بار سوال کر لیں، پوچھیں، آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری بات کیا ہے، آپ لوگ جن کا بچہ کیا اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں ضروری ہے، لیکن آپ اتنا بھی سست مت پڑ جائیں کہ آپ کا اسلام سے رشتہ ہی کٹ جائے ان کا۔ آپ جا کے بات کریں، پیرنٹس، ماتا پتا، جمعہ کے دن ان کو 1 گھنٹے کے لیے اللہ کے واسطے چھوڑو، ہم جمعہ کی نماز پڑھا کر کے ہم پھر کیا کریں گے، ان کو آپ کے یہاں تک پہنچا دیں گے، کیونکہ جمعہ کی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ورنہ میرے بھائی کل جمعہ کے اوپر بھی پابندی عائد ہو سکتی ہے، کل جمعہ کے اوپر بھی پابندی عائد ہو سکتی ہے، پھر چیخیں گے، چلائیں گے، کوئی کورٹ فیصلہ یہی کرے گی، یہ کوئی ضروری پارٹ نہیں ہے، مسلمان ہی فیصلہ کرے گی وہاں پہ۔ ابھی حجاب کے معاملے میں جو فیصلہ کی ہے مسلمان جج وہاں پہ فیصلہ سنائی ہے، ہندو نہیں سنائی ہے، کورٹ پہ تمام سوال و جواب دیکھنے کے بعد مسلمان وہی سنا دی کہ نہیں اتنا امپورٹنٹ اسلام میں پردے نہیں ہے، تب پھر جوتے کھائیں گے، جمعہ سے بھی دور ہوں گے۔ میرے بھائیوں مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں، وقت نکالیں، ہر دھرمی نہیں، ضد نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں، آپ مسجدوں سے جڑیں، وقت آپ کو ملا ہے، مسجدوں سے جڑنا پڑے گا۔ آپ بغیر نماز کے چاہتے ہیں کہ اگر جنت میں چلے جائیں گے، مشکل ہے۔ بغیر دندان کے والی چابی سے تالا کھل سکتا ہے، اس کے دندان نہ ہو، بغیر دندان کو اس میں تالے میں گھسیڑ دے نہیں کھلتا، وہ نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح سے بغیر نماز کے صرف کلمہ پڑھ لینے سے، نماز اگر انسان نہیں پڑھے گا جنت میں جانا محال بات ہے، ناممکن والی بات ہے۔ مجھے کوئی حدیث ایسی نہیں مل سکی، کوئی حدیث ایسی نہیں مل سکی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی کہا ہے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہ بچہ جب 7 سال کے ہو جائے سب سے پہلے ان کا جو جنت کے قریب وہ بات کو قریب کرو، ان کو نماز کا دعوت دو۔ تو میرے بھائی یہ تمام ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے جب خود بچے تو اپنے اولاد کو بچانے کی کوشش کریں۔ آپ کے نظروں کے سامنے ہو آپ کا بچہ آگ کی طرح کھیلنے کی کوشش کر رہا ہو، چنگاری کی طرح بڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، آپ اپنے جان جوخم میں ڈال کے بچے کو بچا لیں گے کہ نہیں میرا بچہ جل نہ جائے۔ میرے بھائی دنیا کی آگ کے لیے آپ اتنا برداشت کرتے ہیں، آپ اتنا کوشش کرتے ہیں، اپنا جان جوخم میں ڈال دیے اور اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہیں۔ آپ کو کیا یہ فکر نہیں ہے کہ آپ کی اولاد جہنم کی آگ سے بچے؟ کیا آپ کو فکر نہیں ہے؟ میرے بھائی غور کریں، فکر کریں، تدبر کریں کہ آپ بھی بچنے کی کوشش کریں۔
بچنے کی کوشش کریں، بہت خطرناک ہے جہنم کی آگ ہم